پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں، دعاؤں سے مولا منا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں، گناہوں کی لت میں جیے جا رہا ہوں، گناہوں کی لت میں جیے جا رہا ہوں، ہدایت کو یا رب پکاروں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں جو راہ تقویٰ پہ چلنے لگا ہوں، میں جو راہ تقویٰ پہ چلنے لگا ہوں، تو شمع فروزہ بنا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں، خیانت سے نظریں بچانے کی خاطر، خیانت سے نظریں بچانے کی خاطر، نگاہوں کا سرما بنا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں، دعاؤں سے مولا منا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے ماٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر
جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالات تو طاہر عمر مصطفیٰ سے بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالات تو طاہر عمر مصطفیٰ سے بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ محترم اساتذہ کرام، معززین علاقہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے فضیلت قرآن پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے۔ تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں۔ رب نے موسیٰ کو حکم دیا کہ دور پر آئے کتاب دوں گا، عیسیٰ اپنے معبد خانے میں تشریف لائے انجیل دوں گا، داؤد اپنے معبد خانے میں تشریف لائے زبور عطا کروں گا۔ یہ ساری آسمانی کتابیں کتاب کی شکل میں آئی اور بکھر گئی، لیکن قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا بلکہ بکھر کر آیا۔ کبھی کوئی آیت آئی تو کبھی کوئی سورت آئی، کبھی کسی پارے کا کوئی حصہ آیا۔ قرآن بکھر کر آیا اور ایسے جڑ گیا کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کہتا ہے کہ جو میرے زینے میں آئے، جو میرے سفینے میں آئے، جو میرے قرینے میں آئے، میں اسے دنیا بھر کے گٹھا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر بام ثریا تک پہنچا دوں گا۔ سامعین محترم، رب نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے، لیکن ان کے معجزات ان کے ادوار کے ساتھ خاص تھے۔ میرے نبی کا معجزہ کل بھی موجود تھا اور قیامت تک موجود رہے گا۔ قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ کل بھی اثر رکھتا تھا، آج بھی اثر رکھتا ہے۔ کل بھی عقیدت سنوارتا تھا، آج بھی عقیدت سنوارتا ہے۔ کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے، آج بھی اس کے لاکھوں حافظ ہے۔ کل بھی دل بدلتا تھا، آج بھی دل بدلتا ہے۔ کل بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لی تھی اور آج بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کی ہے۔ یہ معجزہ بتا رہا ہے کہ یہ دور میرے نبی کا دور ہے، یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے۔ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، علما میں ملائک میں حوروں میں جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائے، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا، اسرا میں بھی اقصا میں بھی سدرا میں بھی سب شہسواروں میں تیرے نام کا چرچا، شورا میں خطیبوں میں نقیبوں میں ادب میں سب نقش
نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں، آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، ہر سمت درودوں کی سلاموں کی لڑیا، گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا، کچھ تیرے وفادار تیرے ساتھ ہے اب بھی، مرکز میں مزاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ محترم سامعین کرام، ہمارا نبی آخری نبی ہے اور اس پر نازل ہوئی کتاب بھی آخری کتاب ہے، لاریب کتاب ہے۔ آج ہم سب اپنے آپ کو کنگال کر دیکھیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا تو نہیں، ہم قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ جو بگڑا پڑا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے صاحب قرآن کو چھوڑا ہے، ورنہ آج ہم دیکھ کو بتا دیں کہ دیکھو قرآن کتنا امن والا ہے، کتنا سلامتی والا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم نے قرآن کو صرف چومنے تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ رب فرماتے ہیں ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اگر ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے تو ہم ہدایت پاتے رہیں گے۔ آخر میں یہی عرض کروں گا، یا الہی جسم میں جب تک ہماری جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقے کر کے محبوب پر قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی، دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ والسلام۔ ماشاءاللہ۔ کھلا ہے سبیل